السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کے قسط نمبر 19 پیش خدمت ہے۔ میری جان، مجھ سے پوچھو تم کتنی پیاری ہو۔ آپ اپنی بات مت کریں باجی، آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، آپ کو تو اچھی ہی لگوں گی۔ دوسروں کی نظر سے دیکھیے، یونیورسٹی میں لوگ مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ بے وقوف ہیں وہ سب۔ نہیں باجی، سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا میں بونی نظر نہیں آتی؟ کیا میں مضحکہ خیز نہیں لگتی؟ نہیں فرحین، تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے، ناک اتنی ستواں، آنکھیں اتنی دل نشین ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے باجی؟ اپنے ہم جماعتوں کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنے سر کو یوں پیچھے کرنا پڑتا ہے جیسے میں زمین پہ کھڑے کسی انسان کو نہیں بلکہ چاند کو دیکھ رہی ہوں، اور وہ مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے میں کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوں۔ میں نے کہا اگر یونیورسٹی میں تمہارے ساتھی اتنے بے رحم ہیں تو یونیورسٹی جانا چھوڑ دو۔ نہیں باجی، میں اتنی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے عیب کا ازالہ ہو جائے۔ ہم جیسوں کے لیے تعلیم بھی ایک بیساکھی ہوتی ہے۔ میں تو اتنا پڑھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، میرے دل سے ایک ہوک سی نکلی۔ ممی کے سینے میں کیسا دل تھا کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں تو اپنے بیٹے راحیل کی ذرا سی تکلیف پر راتوں کی نیند حرام کر لیتی تھی۔ ایک میں ہی کیا، راحیل تو سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ فرحین یونیورسٹی جاتی تو اسے چوم چاٹ کر جاتی، آتے ہی گود میں اٹھا لیتی، بہلاتی، پیار کرتی، تھپکیاں دیتی، لوریاں سناتی۔ بھیا تھے، وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ڈاکٹر شعیب، وہ ہر دوسرے چوتھے دن اس کے لیے نت نئے ملبوسات اور کھلونے اٹھائے آتے، اور اس کی دادی کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائیں۔ چھٹی والے دن وہ اپنا بیشتر وقت ہمارے ہاں گزارتیں۔ ویسے بھی ان کا جب دل چاہتا راحیل کو ملنے چلی آتی۔ ہفتے میں ایک بار میں راحیل کے ساتھ ان کے پاس ہو آتی۔ خالد کی موت کے بعد اس کے دفتر سے مجھے معقول واجبات ملے جو اس کی بیوی ہونے کے ناطے میں نے وصول کیے۔ تاہم اس رقم کی جائز حقدار اس کی امی تھی۔ جس طرح اس کی موت ہوئی تھی، مجھے اس کی والدہ سے گہری ہمدردی تھی۔ دفتر سے حاصل ہونے والے واجبات کی رقم میں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ بولیں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اب راحیل کا ہی ہے۔ ان کے مشورے پر میں نے وہ رقم ایک ادارے میں سرمایہ کاری کے لیے لگا دی۔ یوں رقم اپنی جگہ موجود تھی اور بڑھ بھی رہی تھی۔ اس میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ راحیل کے لیے اس کی دادی ماہانہ کافی رقم دیتی تھیں، اسے بھی خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ جب سے بھیا برسر روزگار ہوئے تھے، معاشی فراغت کا یہ حال تھا کہ اس کی ایک چیز ختم ہونے سے پہلے دو اور آ جاتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ بھیا اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ پر انگلستان چلے گئے، اور فرحین کا ماسٹرز مکمل ہو گیا۔ ایم اے سائیکالوجی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فرحین نے کئی جگہ ملازمت کرنے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ اس کی پستہ قامتی اور غیر متاثر کن شخصیت آڑے آئی۔ لوگوں کے مذاق اڑانے والے رویے سے وہ بہت دل گرفتہ ہوئی۔ اس موقع پر بھی ڈاکٹر شعیب نے اس کے باپ ہونے کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے، فرحین بیٹا، تم میرے کلینک میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ جب سے عارف باہر گیا ہے کلینک میں اتنا کام ہے کہ میرے پیے سے ہوتا ہی نہیں۔ ایسا کرو، مریضوں کے لیے اپائنٹمنٹس اور فیس کی وصولی کا کام تم سنبھال لو۔ پاپا، میں جانتی ہوں آپ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، میں تو تمہیں ایک پرکشش آفر دے رہا ہوں۔ بھائی، کل کلا کو ہم مر جائیں تو ہماری جگہ کسی بھی ڈاکٹر کو پکڑ کے بٹھا دینا۔ اس کلینک کی مالک تو تم ہی ہوگی۔ ایسی بری باتیں مت کریں پاپا۔ اچھا بھائی، چلو اچھی اچھی باتیں کیے لیتے ہیں۔ تم کلینک پر بیٹھنا شروع کر دو۔ وہ کلینک آج بھی تمہارا ہے، کل بھی تمہارا ہی ہوگا۔ ان کے سمجھانے پر فرحین کلینک میں بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ مریضوں سے فیس وصولی، ملازمین پر نظر رکھنا اور مختلف امور کا دھیان رکھنا اس کی ذمہ داری بن گئے۔ ڈاکٹر شعیب کا پی اے راشد ایک بی ایس سی پاس لڑکا تھا۔ وہ ایک مقامی اسکول میں ٹیچنگ کرتا تھا۔ شام کو پارٹ ٹائم ہمارے کلینک میں ملازمت کر رہا تھا۔ وہ مریضوں کی ہسٹری لیتا،
ان کا وزن اور ٹمپریچر دیکھنے کے علاوہ چھوٹے موٹے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے فرائض انجام دیتا۔ فرحین کی راشد سے بہت جلد دوستی ہو گئی۔ راشد نے فرحین کے جسمانی عیوب کو کبھی استہزائیہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ بقول فرحین کے وہ بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت کا نوجوان تھا، نماز کا پابند اور انتہائی ایماندار۔ روز روز اس کا ذکر سننے کے بعد میں نے فرحین سے کہا، تمہیں کیسا لگتا ہے راشد؟ وہ اداسی سے بولی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے باجی کہ وہ کیسا لگتا ہے؟ کیوں بھائی بتاؤ نا، ویسے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہو اس کے قابل؟ کیا کمی ہے تم میں؟ بس اتنی سی بات ہے نا، تمہارا قد تھوڑا چھوٹا ہے، شکل صورت میں تم کسی سے کم نہیں، اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو، کھانا پکانا گھرداری کرنا سب جانتی ہو۔ راحیل کی پرورش میں جس طرح میرا ہاتھ بٹاتی ہو، یقیناً اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں بنو گی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گی کہ وہ راشد سے کہیں کہ وہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر بات کرنے کے لیے بھیجے۔ باجی آپ پلیز ایسا نہ کریں، میں راشد سے کسی وقت خود ہی بات کر لوں گی۔ ان دنوں میں دیکھ رہی تھی فرحین کی طبیعت کچھ بجھی بجھی سی تھی، اکثر کسی گہری سوچ میں نظر آتی، کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہو جاتی، لیکن اس وقت مجھے خیال آیا کہ فرحین اس الجھن میں ہے کہ راشد سے بات کیسے کرے۔ میں نے اس سے کئی بار کہا، لیکن وہ اس معاملے میں ٹالم ٹول سے کام لے رہی تھی۔ ایک دن میں نے راشد علی سے خود ہی بات کر لی۔ اس نے تھوڑا سا شرما کر اور ہچکچا کر اقرار کیا کہ اسے بھی فرحین پسند ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ قد و قامت کو نہیں، انسان کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ فرحین کو ڈاکٹر شعیب کے اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی سادہ دلی کی وجہ سے پسند کرتا ہے کہ اس میں آج کل کی لڑکیوں جیسے داؤ پینترے نہیں ہیں۔ میں نے صاف صاف پوچھا، راشد علی یہ بتاؤ کیا تم فرحین سے شادی کرو گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسے غریب لڑکے کو اگر آپ قبول کر لیں تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ میرا دل تو خوشی سے جھوم ہی اٹھا۔ میں نے فون پر اس بارے میں بھیا سے بات کی، وہ بھی بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بہت سالوں سے ہمارے کلینک میں کام کر رہا ہے یہ لڑکا، بہت ہی نیک ہے، غریب ہے لیکن بہت محنتی ہے۔ میں یہ خوشی کی خبر ڈاکٹر شعیب کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ 2 ہفتے کے لیے کسی سیمینار میں گئے ہوئے تھے۔ سوچا فون پر نہیں، ان کو تو آمنے سامنے بتاؤں گی۔ ان کے پیچھے ہی فرحین کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اسے الٹیاں آنے لگیں۔ رنگت تو اس کی کئی دنوں سے زرد ہو رہی تھی، اب الٹیاں آنے سے وہ ایک ہی رات میں اتنی نڈھال ہو گئی کہ میں اسے ڈاکٹر شعیب کے ایک دوست کے پرائیویٹ ہسپتال لے گئی۔ میرا تو خیال تھا وہ دوا دے کے رخصت کر دیں گے، لیکن انہوں نے اسے ہسپتال میں داخل کر لیا اور مجھے بتایا کہ وہ خون کی انتہائی کمی کا شکار ہے۔ اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو میں نے کہا، ڈاکٹر شعیب کتنے دن سے اصرار کر رہے تھے فرحین کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لو، مگر تم نے ان کی ایک نہ سنی۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ دھیرے سے بولی، باجی بھیا کو بلا لیں۔ کیوں بھائی، بھیا کو کیوں بلائیں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھیا اتنی دور سے بھلا کیسے آ سکتے ہیں؟ انگلینڈ سے آنا کوئی کھیل تو نہیں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور ایک طرف کو لڑک گئے۔ ارے ایسے کیوں رو رہی ہو؟ صبح تک تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، گھر چل کے خود فون پہ بات کر لینا بھیا سے۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، باجی میں بھیا کو ملنا چاہتی ہوں۔ اچھا بابا، میں گھر جا کر انہیں خط لکھ دوں گی۔ خط؟ اتنا وقت کہاں ہے میرے پاس، آپ انہیں فون کر دیں۔ میں نے بھیا کو فون تو کر دیا، لیکن انہیں آنے کی تاکید نہیں کی۔ میرے خیال میں الٹیاں لگنا کوئی بہت سیریس بیماری نہیں تھی، اسی لیے میں نے ڈاکٹر شعیب کو بھی اس بیماری کی خبر دے کر ان کے پروگرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن ان کی واپسی تک فرحین برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ اس سارے عرصے میں راشد علی بہت خلوص اور اپنائیت کے ساتھ فرحین کی تیمارداری میں میرے ساتھ ساتھ تھا۔ جب ڈاکٹر شعیب واپس لوٹے تو بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے زریں کمال ہے، تم نے مجھے خبر کیوں نہ کی؟ میں نے کہا میرا خیال تھا کہ 1-2 دن میں اس کی طبیعت سنبھل جائے گی، مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی۔ تم جانتی تو ہو فرحین کے بارے میں میرے احساسات کیا ہیں، وہ مجھے اولاد کی طرح پیاری ہے۔ انہوں نے فرحین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، کیوں بھائی، ہمارے جاتے ہی بیمار کیوں پڑ گئی ہماری بیٹیا؟
انہیں دیکھ کر فرحین کے زرد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بولی، پاپا آپ کا ٹور کیسا رہا؟ وہ بولے، بہت اچھا رہا اور تمہارے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لایا ہوں۔ کہنے لگی، ایک خواہش پوری کر دیں گے آپ میری؟ ہاں بیٹا بولو۔ بھیا کو بلا لیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر شعیب اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولے، ہاں ہاں بلا لیں گے، تم ٹھیک تو ہو جاؤ۔ آپ میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ بس بلا لیں بھیا کو۔ ٹھیک ہے بیٹے، بلا لیتے ہیں۔ باہر نکل کر ڈاکٹر صاحب نے کہا، زری میرا خیال ہے عارف کو بلا ہی لیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، فرحین کی حالت اچھی نہیں ہے، کچھ زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے بھیا کو فون کر دیا۔ بھیا کے پہنچنے سے ایک دن قبل فرحین کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی سائڈ ٹیبل سے مجھے 2 اہم چیزیں ملیں۔ مٹھائی کے ایک ڈبے میں کچھ گلاب جامنیں بچی پڑی تھیں جن پر سفید سفوف سا چھڑکا ہوا تھا۔ وہیں ایک شیشی ملی جس پر آرسینک لکھا تھا۔ گویا فرحین نے گلاب جامن پر سنکھیا ڈال کر کھایا، لیکن کیوں؟ کمرے سے ملنے والی دوسری اہم چیز اس کا خط تھا جو اس نے میرے اور بھیا کے نام لکھا تھا۔ لکھا تھا، پیاری باجی اور پیارے بھیا، کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے آپ دونوں ہی میرے اصلی ماں باپ ہیں۔ ڈیڈی تو ایک بھولا بسرا خواب ہیں۔ ممی نے ہم پر جو ستم کیا اس کے بعد میں بچ تو گئی، لیکن مجھے اس بات کا شدت سے احساس رہا کہ مجھے جینا نہیں چاہیے۔ نہ میں بھیا کی طرح ڈاکٹر بن سکتی ہوں، نہ باجی کی طرح کامیاب اداکارہ، اور نہ ہی کسی کی جیون ساتھی۔ جب زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو جینے سے کیا فائدہ؟ باجی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہن نہیں ماں بن کر پالا ہے۔ بھیا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے باپ سے زیادہ محبت دی ہے۔ اور پاپا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا اور مجھ سے اپنے تعلق پر کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتے ہوئے کبھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ باجی اب میں ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں میرا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی مجھے بونی نہیں کہے گا، کوئی میرے چھوٹے قد اور دبلے جسم کو تماشا نہیں سمجھے گا۔ فقط آپ کی بہن فرحین۔ فرحین کی بیماری کی نوعیت کا پتہ چلنے کے بعد ڈاکٹر شعیب نے ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر یہ بتا دیا کہ اس نے اپنی ایب نارملٹی کی وجہ سے خودکشی کرنے کے لیے سنکھیا استعمال کیا ہے، لہٰذا اب اس کا علاج اسی کے تناظر میں کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرحین کی آنکھیں اندر کو دھس گئیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئیں، رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو گئی، کلائیاں بالکل سوکھ گئیں، جسم سوکھ کر بالکل ڈھانچہ ہو گیا، سر کے بالوں نے جڑیں چھوڑ دیں۔ بھیا پہنچے تو فرحین کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پورا دن وہ اس کے سرہانے بیٹھے رہے، لیکن وہ غنودگی میں پڑی رہی۔ شام کو میں نے انہیں زبردستی تھوڑا آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا۔ اس کے پلنگ کے قریب جائے نماز بچھا کر میں بیٹھی تھی۔ اس نے آواز دی تو میں لپک کر گئی۔ میں نے پوچھا، کیسی طبیعت ہے؟ پتہ ہے بھیا آ گئے ہیں، سارا دن تمہارے پاس بیٹھے رہے، تمہیں اتنی آوازیں دیں تم جاگی ہی نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، باجی میں مرنے والی ہوں۔ ایسی باتیں مت کرو فرحین، اور تم نے گلاب جامن اور سنکھیا والی حماقت کیوں کی؟ کیونکہ میں حارث کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں رو پڑی۔ حارث کا خیال ہے تمہیں؟ میرا کوئی خیال نہیں۔ کہنے لگی، باجی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، ایک دن ممی ملی تھی مجھے۔ ممی؟ کب؟ کہاں؟ جس روز میں راحیل کے لیے کرتا شلوار لینے گئی تھی، تب وہ مجھے ایک دکان پر نظر آئیں۔ میں لپک کر ان کے پاس گئی، ایکسکیوز می کہہ کر ان کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی فرحین ہوں۔ وہ بہت حقارت سے گردن کو جھٹک کر بولیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا۔ ان کے شوہر نے کہا،
شیریں، اس لڑکی کی شکل تم سے بہت ملتی ہوئی ہے۔ ممی نے نہ جانے کیا کہا، پھر وہ کار میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ فرحین کی بات سن کر میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے فرحین، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، وہ عورت ہماری ممی نہ ہو۔ وہ شاکی لہجے میں بولی، باجی کیا میں ممی کو نہ پہچانوں گی؟ کسی اور عورت کو ممی سمجھ لوں گی؟ لیکن فرحین تمہیں پتہ ہے نا وہ لاہور میں رہتی ہیں۔ باجی میں سچ کہتی ہوں، وہ ممی ہی تھی، بالکل پہلے کی طرح خوبصورت۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، جب سگی ماں ہی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے، پھر بھلا کون ہمیں چاہے گا؟ پھر جینے کا کیا فائدہ باجی؟ اس روز میں نے اپنے لیے گلاب جامنے اور آرسینک خریدا۔ میں نے فرحین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھنا ایک وقت آئے گا جب ممی بھی ہمیں یاد کر کے پچھتائیں گی اور کوئی انہیں دلاسا دینے والا نہ ہوگا۔ وہ وقت کس نے دیکھا ہے باجی؟ میں تو بس کچھ دیر کی مہمان ہوں۔